آزاد ملک ارض خداداد پاکستان نصیب ہوا، کیا ہم نے بحیثیت قوم ان قربانیوں کی لاج رکھی؟ کیا جس کلمے کی بنیاد پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعروں کے بعد یہ ملک نصیب ہوا، اس مقصد کی ان نعروں کی لاج رکھی گئی؟ کیا پاکستان اسلامی فلاحی جمہوری ہی صحیح ایک آزاد ریاست بن سکا؟ خدا کرے قوم ساری اظہار مسرت کے ساتھ کبھی ان سوالوں پر بھی غور کرے اور زعمائے ملت ان سوالوں پر غور کے بعد ارض خداداد پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر منوا سکیں، فلاحی ریاست چلیں جمہوری ریاست، بڑی ہمیں آج کے دن دعا ہے اور ہونی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی وطن عزیز پاکستان کو دنیا کے نقشے پر تا قیام قیامت سلامت رکھے، ہر طرح کے شرور فتن سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارض خداداد پاکستان کو نظام خلافت راشدہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ آج کے دن کی مناسبت سے یہ ممکن تھا انہی عنوانات پر بات ہوتی، لیکن آج ہی کے دن ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا، ایمانی بہار کا موسم، جس ماہ مبارک میں ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس مناسبت سے خیال ہوا یوم آزادی کے موقع پر اگر دونوں جہانوں کے سردار کا ربیع الاول کو دیکھتے مبارک تذکرہ شروع کیا جائے تو میرے خیال سے آج کا دن بابرکت ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو،
ربی بہار کو کہتے ہیں، موسم کی خزاں بھی عارضی اور موسم کی بہار بھی عارضی۔ خزاں سے گھبرائے نہیں، بہار سے دل لگائے نہیں، دونوں عارضی۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ کیا دنیا کی خزاں اور کیا بہار، سب نے ختم ہونا۔ کیا دنیا کی خوشیاں اور کیا پریشانیاں، کیا جوانی اور کیا بڑھاپا، کیا امیری اور کیا غریبی، کوئی حالت بھی تو ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ تو پھر پریشانیوں پر گھبرانا غلط اور خوشیوں پر اترانا غلط۔ لیکن ربیع الاول میں دنیا کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایمانی بہار آئی۔ حضور پاک رحمت کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ وہ ایمانی بہار جسے اب قیامت تک کے لیے خزاں نہیں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے محترم دوستو، ربیع الاول کا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد، ولادت مبارکہ بلا شبہ اظہار مسرت کا موقع ہے، خوشی کا موقع۔ یہ الگ بات ہے ہر خوشی کے موقع پر اظہار مسرت کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ایک خوشی کا موقع ہے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، ایک خوشی کا موقع ہے بچے کی شادی ہوئی، ایک خوشی کا موقع ہے زندہ قوموں کے لیے بچے کی ملک و ملت کے لیے شہادت ہوئی، ایک خوشی کا موقع ہے مثال کے طور پر ماں باپ حج سے واپس تشریف لائے۔ اب یہ سارے خوشی کے موقع ہیں، لیکن ہر خوشی کے موقع پر خوشی کے اظہار کا طریقہ الگ ہے۔ بیٹے کی شادی ہے، ڈھول بجانا پھر بھی غلط، بہرحال بجایا تو دنیا کے حساب سے کوئی مناسبت تو بنتی ہے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن کسی کے عزیز و اقارب میں شہادت ہو گئی، کوئی جوان ملک و ملت پر قربان ہو گیا، یہ بھی خوشی کا موقع ہے، یہ شہادت کا مرتبہ پایا۔
لیکن وہاں کوئی ڈھول بجانا شروع کر دے. والد حج سے آئے ڈھول بجانا شروع کر دے. عرض کر رہا ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ولادت مبارکہ کوئی شبہ نہیں خوشی کا موقع ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر اظہار مسرت کیسے ہو، خوشی کو منایا کیسے جائے، وہ طریقہ اختیار کریں گے. کیا جانا چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے میچ کھاتا ہو، آپ کی شخصیت کے ساتھ مناسب ہو، ادب کے تقاضے پورے کرتا ہو. ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرنا. لا تجہروا لہ بالقول، کبھی بھی باتوں میں تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو. کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے سے بولتے ہو. ان تحبط اعمالکم، بارگاہ نبوت میں ذرا سی بے ادبی ہوئی زندگی ساری کی نیکیاں برباد ہو جائیں. اس لیے عرض کر رہا ربیع الاول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ولادت با سعادت، خوشی کا موقع، خوشی کا موقع. لیکن خوشی کے اظہار کا بھی کوئی طریقہ چاہیے، ادب کے تقاضوں کے مطابق ہو، حضور کی ذات پاک کے مناسب ہو. کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جو حضور کی ذات سے میچ نہ کرتا ہو، شان سے شان کے مطابق نہ ہو، بے ادبی کے زمرے میں نہ آئے. اب یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں. خدا کرے بے حیثیت قوم ہم بچپنے سے بچگانہ حرکات سے باہر آئیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ربیع الاول ہمیں کچھ دے کر جائے. میرے محترم دوستو، اظہار مسرت کے ساتھ ربیع الاول آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے اظہار کے ساتھ سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں. ایک شکر ہوتا ہے زبانی. آپ نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. یہ زبانی شکر ہے، زبانی. عملی شکر یہ ہے جس رب نے کھلایا، جب وہ آواز دے حی علی الصلاۃ، آؤ اب میرے سجدہ کی طرف، جس کا کھائیے اس کا کھائیے، اب فوراً سجدے پر آ جائے، مسجد پہنچ جائے، یہ عملی شکر ہے. کسی بندے نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی اور گھر کے دروازے پر پہنچ کر بتایا میں نے آپ کا فلاں کام کر دیا جو میرے ذمہ لگایا تھا، آپ زبانی طور پر کہیں شکریہ، تھینکس. یہ زبانی شکر ہے. عملی شکر یہ ہے کہ آپ اسے گھر بٹھائیں، بیٹھک کا دروازہ کھولیں، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، تھوڑی دیر بیٹھیں، اب فوراً چائے پانی کا بندوبست کریں، اس کا اکرام کریں، اعزاز کریں.
اتنا یہ میرے کام آیا، یہ پریکٹیکلی شکر ہے، عملی شکر ہے۔ ربیع الاول آمد مصطفیٰ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کی بہت بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ۔ اس پر شکر بنتا ہے، شکر بنتا ہے، شکر بنتا ہے، لیکن صرف زبانی جمع خرچ نہیں، پریکٹیکلی شکر، عملی شکر۔ پتہ چلے یہ حضور کی امت ہے، حضور کی تشریف آوری پر ربیع الاول اسے خوشی ہوئی، اور خوشی زبانی طور پر نہیں، اس امت کی بدن بولی بتا رہی کہ یہ اپنے نبی کی آمد ولادت پر خوش ہے۔ زبانی طور پر کہیں تھینکس، منہ پر بجے ہوں پر یہ شکر کوئی مانتا ہے؟ چہرے بولنے چاہیے، بات سمجھیے، لباس بولنے چاہیے، کھانا پینا بولنا چاہیے، زندگی کے طور طریقے بولنے چاہیے، زبانی جمع خرچ نہیں۔ میرے محترم دوستو، جاگتے رہیں، ہوشیار رہیں، اوپر دیکھتے رہیں، جو ڈوبے گا وہ ڈوب جائے گا۔ ربیع الاول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کی بڑی نعمت، اس کا شکر چاہیے، عملی شکر۔ آج میں نے گفتگو کے لیے 4 عملی شکر چنے۔ اگر آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ یہ ربیع الاول زبانی جمع خرچ نہیں کرنا، یہ 4 حضور کی آمد پر جو شکر بنتے ہیں، عملی شکر یہ کرنے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلا شکر، زبانی جمع خرچ نہیں، عملی شکر یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک اب شروع ہو چکا، ربیع الاول۔ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر درود شریف کی کثرت کی ہے، انفرادی طور پر بھی، اٹھتے بیٹھتے، تنہائیوں میں بھی، چلتے پھرتے بھی، دوستوں میں بھی، کام کاج کرتے بھی، گھر میں بھی ایسا ماحول بنایا جائے کہ یہ ماہ مبارک خاص طور پر درود و سلام میں گزرے۔ میرے محترم دوستو، بہت سی چیزوں کو ہم سرسری نظر سے دیکھتے ہیں، گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ درود و سلام کو گہرائی سے سمجھیے، درود و سلام کی حقیقت کیا، اہمیت کیا، فضیلت کیا۔ صرف درود پاک ہی لے لیں، حضور کی ذات پاک تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ درود و سلام کی جو نعمت دی، اس کی بھی اپنی ہی شان ہے۔ درود پاک، درود شریف، درود و سلام ایسی رب تعالیٰ کی عبادت ہے، ایسی نیکی ہے کہ اس جیسی نیکی عبادت کئی اعتبار سے کوئی دوسری نہیں۔ مثال کے طور پر جتنی نیکیاں عبادتیں ہیں وہ رب تعالیٰ نے بندوں، انسانوں، جنوں، فرشتوں کے مابین بانٹ رکھی ہیں۔ کچھ نیکیاں عبادتیں فرشتوں کی، کچھ انسانوں کی، کچھ جنات کی، لیکن درود و سلام ایسی نیکی، ایسی عبادت
درود و سلام ایسا عمل ہے، سب سے پہلے رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ عمل کرتا ہوں، پھر میرے فرشتے کرتے ہیں، پھر انسانوں تم نے کرنا۔ بات سمجھنی ہے، کیسی نیکی، کیسی عبادت، درود و سلام کیسی رب تعالیٰ کی رحمت، ایسی انفرادیت کسی اور عبادت کو نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں رب تعالیٰ خود اور بعد میں میرے فرشتے پاک پیغمبر پر، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اب تم بھی ہمارے پیغمبر پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ ترتیب ہے۔ ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ بھی صلوات بھیجیں درود، فرشتے بھی صلوات بھیجیں درود، پھر ایمان والوں کے ذمے بھی درود و سلام ہے، ایمان والوں کے ذمے بھی درود و سلام ہے۔ تو سمجھئے کہ اللہ کا درود و سلام، فرشتوں کا درود و سلام اور انسانوں کا سب کا ایک جیسا ہے یا کوئی فرق ہے؟ اگر آپ رات ساری جاگے نہ ہوں پھر یہ فرق سمجھ آئے گا جے اگر راتی بجائے تسی واجے تے ہون پھر اکھاں کھلیاں تے دماغ سوتے، ابھی پتہ چل جائے۔ فرق سمجھنا ہے، جا کر شوق سے اللہ نبی پر درود بھیجے کیا مطلب، فرشتے پیغمبر پر درود بھیجیں کیا مطلب، انسان اپنے پاک پیغمبر پر درود و سلام بھیجے کیا مطلب، کیا ایک جیسا ہے یا کوئی فرق ہے؟ فرق سمجھنا ہے تو جاگنا پڑے گا۔ مثال دیکھ لیں، جتنی بھی انسانوں کے مابین رشتے ہوتے ہیں، ہر رشتے کا دوسرے سے پیار ہوتا ہے، ہر رشتہ دوسرے پر مہربان ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، شفقت، رحمت، ہمدردی ہوتی ہے۔ لیکن جوں جوں رشتہ بدلتا ہے، دیکھنا میری طرف، جوں جوں رشتہ بدلتا ہے ویسے ویسے محبت کا رنگ بدلتا ہے، شفقت کا ذائقہ بدلتا ہے، آپس میں تعلق، احترام کی لذت بدلتی ہے، کیفیت بدلتی ہے۔ ماں کے ساتھ بھی رشتہ، ماں کا بھی بیٹا ہے، لیکن ماں کے ساتھ رحمت، محبت، شفقت کا تعلق اور ہے، باپ کا بھی بیٹا ہے، باپ کے ساتھ تعلق کی کیفیت، لطف اور ہے، پھوپھی کے ساتھ اور ہے، خالہ کے ساتھ اور ہے، ممانی کے ساتھ اور ہے، چچی کے ساتھ اور ہے، بھائی بھی تعلق محبت رکھتا ہے، لیکن کوئی سمجھے تو بھائی کے ساتھ پیار کی کیفیت اور ہے، بہن کے ساتھ اور ہے، اور کمال بڑی بہن کے ساتھ اور ہے، چھوٹی کے ساتھ اور ہے۔ صرف سموسوں، پکوڑوں، پیزے، برگر کے ذائقے نہ سمجھو، نئی نسل، نوجوانوں، یہ رشتوں کے ذائقے بھی سمجھو۔ آج ہم رشتوں کے ذائقے گم کر بیٹھے ہیں۔ انسان بیمار ہو تو میٹھا شہد بھی زبان پر کڑوا لگتا ہے۔ آج کا انسان اندر سے بیمار ہے، اس لیے رشتوں کے ذائقوں کا اسے پتہ ہی نہیں۔ اشارہ میں نے دے دیا، ہر رشتوں کے درمیان آپس کی محبتیں، کیفیتیں جدا جدا، لذت، مٹھاس جدا جدا، سمجھنے کی بات ہے، محسوس کرنے کی بات ہے۔
پھر لطف لینے کی بات ہے۔ اب تو ماں باپ کا ذائقہ بھی نہ رہا اور بہن بھائی آپس کے رشتے بھی پھیکے پڑ گئے۔ اب تو یار دوست اپنوں سے زیادہ اپنے لگتے ہیں۔ ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، مریخ کی بات نہیں کر رہا۔ اب گھر میں دل نہیں لگتا نوجوان کا گلی میں لگتا۔ قصور کہیں نہ کہیں ماں باپ کا بھی ہے، اپنوں کا بھی ہے، رشتوں کا بھی ہے، سب کا ہے۔ فروٹ چاٹ میں ذائقہ سب سے ملا کر بنتا ہے، ایک دانہ وچوں خراب ہو جائے ساری فروٹ چاٹ خراب ہوتی ہے۔ خدا کرے میں سمجھا پاؤں آپ سمجھیں۔ عرض کیا کر رہا، اللہ بھی نبی پر درود بھیجے، فرشتے بھی پیغمبر پر درود و سلام پڑھیں، انسان کو بھی حکم ہے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھے۔ تو فرق کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح۔ اللہ فرماتے جب میں نبی پر درود بھیجتا ہوں تو میرے درود بھیجنے کا مطلب رحمت ہے۔ میں نبی پر درود بھیجتا، میں رحمان و رحیم، لمحہ لمحہ میں نبی پر اپنی رحمت کی چھاؤں کرتا جاتا، میں اپنے پیغمبر پر اپنی رحمت لٹاتا جاتا۔ جوں جوں وقت آگے بڑھ رہا ہے میں اپنے محبوب کے لیے اور پہلی شان سے زیادہ رحمان، پہلی شان سے زیادہ رحیم، میری رحمت پیغمبر پر برستی چلی جاتی، برستی چلی جاتی۔ جیسے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور اس بلندی کا سفر رکا نہیں، وقت آگے بڑھتا جائے گا، آپ کا ذکر اور بلند ہوتا ہے۔ ایسے وقت آگے چلتا جائے گا، ہماری رحمت بڑھتی جائے گی۔ ہم درود بھیجتے مطلب اپنی رحمت کا تسلسل کبھی توڑتے نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جس زمانے میں یہ آیت اتری رحمت برس رہی، آج بھی برس رہی، قیامت تک برس رہی، مسلسل رب کی برستی رحمت۔ جب روز قیامت میں ہمارے پیغمبر ساری دنیا کے سامنے پیش ہوں گے تو رحمت للعالمین کا نظارہ ہی اپنا ہوگا۔ آدم سے عیسیٰ 1.25 لاکھ پیغمبر بھی نگاہیں اٹھا کر ادھر دیکھیں گے، اللہ کے محبوب دعا کریں، سفارش کریں، یہ روز قیامت آگے چلے حساب شروع۔ یہ رحمت بڑھ رہی، یہ رحمت اپنی انتہا پر، بلندیوں پر اس دن پہنچے گی جب اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفیع امت نہیں، شفیع عالم بن کر ساری انسانیت کی سفارش کریں گے۔ یہ رحمت کی انتہا ہوگی۔ تو اللہ فرمائے میں بھی پیغمبر پر صلوات بھیجتا، درود بھیجتا۔ کیا مطلب؟ میں پیغمبر پر رحمت بھیجتا اور کسی لمحے اس میں وقفہ نہیں، رکاوٹ نہیں، میری رحمت نبی پر تسلسل سے برس رہی، تسلسل سے برس رہی۔ اوپر میں رحمان و رحیم، میری رحمت بڑھ رہی، نیچے پیغمبر رحمت للعالمین، ان کی رحمت بھی بڑھ رہی۔ یہ اللہ کا درود ہے۔ اوپر دیکھیں، پھر فرشتے، اللہ کے پاک فرشتے، فرمایا وہ بھی ہمارے پیغمبر پر درود بھیجتے، صلوات پڑھتے، سلام کرتے۔ کیسے؟ فرشتوں کا درود کیا، فرشتوں کا سلام کیا، فرشتوں کی صلوات کیا۔ فرمایا ہم نے فرشتے طے کر رکھے، مقرر کر رکھے، ڈیوٹیاں لگا رکھی، وہ ہمارے پیغمبر پر صلوات بھیجتے۔
کیا مطلب؟ وہ ہمارے پیغمبر کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے۔ ایک چیز سمجھ لو پھر مضمون آگے چلائیں، اگر آپ سمجھ جاؤ تو زندگی ساری کے لیے کافی ہے، اس تو بعد چاہے تسی جمعہ دا بیان نہ سنو۔ چار دانے ہسے باقی ہسنا بھی گوارا نہیں کرتے، ایسے ہی کر لے کہ میں مسکین خوش ہو جاؤں، کوئی بات سمجھے ماں صدقے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم پاک، پیغمبر کی ہستی کے گناہ قریب بھی نہیں جا سکتا، پھر پیغمبر کے لیے فرشتے مقرر کر دیے میرے نبی پر درود بھیجو، مطلب اس کی مغفرت کی دعائیں کرو، تو پیغمبر کو مغفرت کی کیا ضرورت؟ مغفرت کی دعاؤں کی تو گناہگاروں کو ضرورت کہ ان کے گناہ بخشے جائیں، پیغمبر کے لیے مغفرت کی دعا کا کیا مطلب؟ ہوش میں رہنا، اینک والے آگے دیکھو۔ ہر دفعہ مغفرت کی دعا، ہر ایک کے لیے مغفرت کی دعا، ہر جگہ مغفرت کی دعا، یہ گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا توجہ رکھو تو آئندہ بیان سننے کی ضرورت نہیں، کام آئے گا۔ نوجوان بچوں، زندگی گزارنی ہے، 4G کا زمانہ گیا، اب تک جو پریشانیاں تھی تھوڑی تھی، جب 5G 6G پر بات بنے گی تو تسی تے سا بھی نہیں لے سکنا پریشانیاں نہ۔ ہاں ترقی پریشانیاں لا رہی ہے، تو اس لیے یہ ابھی سے نسخہ لے لو، استغفار توبہ ہر وقت گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہوتی۔ کس لیے ہوتی ہے؟ رب کی ذات کو متوجہ کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی فرمانبردار سعادت مند بیٹا، کوئی غلطی نہیں، کوئی قصور نہیں، ایسے ہی دل میں آتا ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، لاڑ سے کہتا ہے ماں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، تیری خدمت میں تیرے ادب میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو ماں مینوں معاف کر دے۔ اب ماں کا پیار بڑھ جاتا ہے، ماں سینے سے لگا لیتی ہے، کہتی ہے نہیں پتر نہیں، پھر یہ رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے ماں مجھ سے کوئی بھی ادبی ہوئی، کبھی کوئی بول ایسا بول دیا، ابو جی آپ کی خدمت نہیں کر سکا، میں نے معاف کر۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیار بڑھتا ہے، قرب بڑھتا ہے، ماں اور باپ سر پہ ہاتھ پھیرتے، سینے سے لگاتے، نہیں پتر نہیں 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 نہیں، اور پیار دیتے۔ یہ مغفرت ہمیشہ، استغفار ہمیشہ، توبہ ہمیشہ گناہوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ اور پیار لینے کے لیے ہوتی ہے، اور قریب ہونے کے لیے ہوتی ہے، سینے لگنے کے لیے ہوتی ہے۔ پیغمبر گناہوں سے پاک اور معصوم، خود بھی توبہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی روزانہ استغفار کرتے، قرآن میں حکم بھی فسبح بحمد ربک واستغفر، لیکن یہ استغفار گناہوں کے لیے نہیں، گناہ تو تھے ہی نہیں، پیغمبر تو پاک اور معصوم، یہ رب کے سینے لگنے کے لیے اور قرب کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے، یہ رب کا اور پیار پانے کے لیے۔ دوسری بات سمجھ لو، توبہ اور استغفار ہمیشہ گناہوں کے بعد نہیں ہوتی کہ گناہ بخشوا لیں، یہ قرب پا لیں۔ توبہ اور استغفار سختیاں، پریشانیاں، مشکلات، اداسیاں، بے چینیاں دور کروانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تجربہ کر لو، نوجوان پریشان ہو کر مختلف حرکتیں کرتا، کوئی نشے تماشے کی طرف، کوئی پریشان ڈپریس تو نران کا غام کی طرف، اپنے اپنے حالات کے مطابق لوگ پریشانیاں ڈپریشن دور کرتے۔
آسان سا نسخہ کیوں نہیں لے لیتے؟ تسبیح لے کر گھر کے کونے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر استغفار شروع کریں، دیکھو دل کیسے دھلتا ہے۔ توبہ دل دھونے کے لیے ہے، توبہ اندر دھونے کے لیے، اندر۔ یہ جو پریشانیوں، اداسیوں، بے چینیوں، ڈپریشن نے اندر ڈیرا ڈال رکھا ہے، یہ توبہ اسے دھو دیتی ہے، دھو دیتی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ میرے دل کو ایسے پاک کر دے، صاف کر دے جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے، اللہ میرے دل کو ٹھنڈی برف سے دھو دے، دل میرا ٹھنڈا ہو جائے، پرسکون ہو جائے۔ یہ نبی کی دعائیں ہیں۔ اس لیے ڈپریشنوں، ٹینشنوں سے نکلنا توبہ اور استغفار۔ فرشتے توبہ اور استغفار کرتے، فرشتوں کا درود، فرشتے پاک پیغمبر کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے 70,000 فرشتے صبح روزہ عطر پر حاضر ہوتے، چاروں طرف سے گھیر کر پاک نبی پر درود و سلام بھیجتے، شام کو وہ چلے جاتے، صبح اور 70,000 آتے، قیامت تک ایسے ہی 70,000 فرشتے صبح و شام نبی پر درود بھیجنے پہنچتے رہیں گے۔ ایک دن جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کے نبی اپنے پاک روزے سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جب دنیا پر سامنے رونق افروز ہوں گے، قیامت کے دن رب تعالیٰ کے حضور پیش، تو یہی 70,000 فرشتے آس پاس ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے انسانوں کا درود، انسانوں کا درود شریف، انسانوں کا درود سلام۔ انسانوں کا درود رب تعالیٰ سے دعا ہے، رحمت کی دعا۔ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے درود شریف لے لیں، درود ابراہیم نماز والے سے شروع کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب سے دعا ہے، اللہم صلی، اللہ آپ درود بھیجیں اپنے پاک پیغمبر پر۔ کیا مطلب؟ ہوش والوں کے لیے اوپر دیکھتے رہے۔ اللہ ہمیں حکم دے رہے تم درود بھیجو، اور ہم جب درود پڑھنے لگتے تو ہم کہتے اللہ آپ بھیجو۔ کیا مطلب؟ تھوڑی تھوڑی یہی ہے، کچھ دماغ میں باجے بوجے تو نہیں گونج رہے، راتی سوتے سو جلدی نہیں، کوئی امید نہیں، مسکراتے رہے۔ اللہ فرمائے صلو علیہ، صلو علیہ، ایمان والو تم درود بھیجو۔ ایمان والا درود پڑھنے لگے تو کہتا ہے صلی علیہ، مولا تو بھیج۔ یہ کیا ہے؟ توجہ ہے، سر ہلاؤ۔ درود شریف ہے دعا، درود شریف ہے دعا۔ انسان اور بندہ جب اللہ کے نبی پر درود بھیجے تو یہ دعا کرتا ہے، دعا، اور دعا نبی سے نہیں ہوتی، دعا نبی کے رب سے ہوتی۔ اللہ آپ درود بھیج دے، اللہ آپ درود بھیج دے۔ انسان کا درود، امتی کا درود، بندوں کا درود دعا ہے، اور دعا رب تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اس لیے بندہ رب تعالیٰ سے کہتا ہے میرے اللہ آپ درود بھیج دیں۔ دوسری بات، پہلے عرض کیا اللہ کا درود جب نبی پر بھیجے تو مطلب رحمت، اور رحمت بھیجنے کا اختیار رب تعالیٰ کا
اس لیے بندہ رب سے کہتا ہے اللہ آپ درود بھیج دیں، مطلب رحمتوں کے خزانے آپ کے پاس، میں مسکین کیا دے سکتا، اے اللہ میرے نبی رحمت للعالمین ہیں، ان کی رحمت کا مجھ گناہگار کوئی فائدہ، اس لیے آپ میرے نبی کی رحمت کو بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں۔ فائدہ کس کو ہونا ہے؟ تیسری چیز، اے اللہ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی ہستی ہے، آپ کے محبوب ہیں، 1.25 انبیاء کے بھی نبی ہیں، بہت 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 ادب چاہیے۔ اے اللہ میں مسکین ہوں، گناہگار ہوں، آپ سے تو تعلق ایسا ہے، آپ کو گناہگاروں سے بھی پیار ہے۔ توجہ رکھنا، سجدہ کرنے والا حاجی صاحب، پابند نماز صلاۃ روزے والا، اسی کو اجازت ہے یا میرے جیسا گناہگار آ جائے اس کو بھی اجازت ہے؟ سب کو ہے نا بھائی، یہ رب کی مہربانی ہے، رب کی مہربانی۔ دنیا کے اعتبار سے ذرا عہدے والا ہو جائے تو اپنے قریبی لوگوں اچھے اچھوں کو اندر اندر، اور ماڑا مسکین بندہ بار بار تو بار کھلو جا بار کھلو جا۔ رب کے گھر میں ایسا ہے کہ اس کا پیار ہے، رب کے گھر میں ایسا ہے، اسی لیے آپ اللہ آپ سب کو لے جائے، اونچی کہو آمین۔ نماز ہولی کیا کرو تے اونج اگر کہیے اونچی کیا کرو، سمجھ نہیں آئی؟ تھوڑی تھوڑی آئی ہے؟ اچھا، اللہ کرے تسی سمجھ سکو۔ کیا بات سمجھا رہا؟ توجہ رکھنا، اللہ آپ کو لے جائے حرم مکہ میں، آپ طواف کرو، وہاں جا کر جتنی اونچی آواز سے رب سے باتیں کرو، آوازیں لگاؤ، دعائیں مانگو، لبیک، اللہ کو آواز دو، یا اللہ، کوئی روکے گا نہیں، کوئی جرم نہیں، کرو، آپ کا رب ہے، کرو لاڈ، کرو فریادیں، بولو اونچی آواز۔ لیکن جب آپ اللہ کے محبوب کے روزے پر پہنچ گئے، اب آواز نیچی، اب آواز پس، اونچی آواز نہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اب ادب کی جگہ پر آ گئے۔ اللہ نے کہا اب اونچی آواز لی تو یہ حج ضائع کر دو، ادب۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بہت ہوشیاری سے 1000 بار بشویم دہن پہ مجھ کو گولا، علوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ میرے پاک پیغمبر، آپ کی ذات پاک اتنی محترم ہے، اتنی محتشم ہے، آپ کا ادب اور آپ کا پاک نام اتنا محبتوں کے تعظیم کے لائق ہے، میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھو لوں، پھر اپنی زبان پر پاک محمد کا نام لوں تو مجھے بے ادبی سے ڈر لگتا۔ 1000 بار دھو کر مشک و گلاب سے میرے محبوب آپ کا نام لوں، پھر بھی ڈرتا ہوں کہیں اس پاک نام کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو ادب، نتیجہ نکالنا، رب تعالیٰ کہے ان اللہ، میں رب بھی، و ملائکہ میرے فرشتے بھی، یصلون علی النبی، پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم بھی پیغمبر پر درود بھیجو۔ ایمان والا کہتا ہے اللہ تو بھیج دے، کیوں؟ ادب کی وجہ سے، میرے مالک میں ماڑا ہوں، گناہگار ہوں، کم علم ہوں، نہ سمجھ ہوں، آپ کی محبوب ہیں، کیا ان کا ادب ہے، کیسے ان کا نام لینا ہے، کیسے ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہی نہ ہو جائے۔
میرے مہربان رب میری طرف سے تو بھیج. محبت میرے رب میری طرف سے تو بھیج. اور پھر محبت کا تبادلہ دیکھو. بندہ دعا کرتا اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج دے, اپنی رحمت بھیج دیں. آپ رحمان و رحیم ہیں, میرے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں, آپ ان پر رحمتیں بھیج دیں. اللہ فرماتے میرے محبوب کے امتی, میں رحمان و رحیم, میرا پیغمبر رحمت للعالمین, تو درخواست کر رہا میں رحمتیں بھیج رہا, لیکن تو میرے محبوب کا امتی, میں اپنے محبوب کے پاک روزے پر جہاں رحمتیں بھیجوں گا, چنگی سے درود پڑھنے والے تجھ پر بھی 10 رحمتیں فوراً بھیجوں. اب چین سمجھ رہے ہیں, تھوڑا سا ہوش میں رہیں. جو جمائیاں لے رہے ہیں ساری رات پوں پاں سنتے رہیں یا کرتے رہیں, مجھے سمجھ لگ رہی ہے اس لیے میں نے کہا تھا ہوشیار رہنا. اب چین سمجھو, چین سمجھو, ادھر دیکھو. رب تعالیٰ فرمائے ایمان والو تم درود بھیجو, ایمان والا کہے رب آپ ہماری طرف سے بھیجیں, ایمان والا کہے اللہ نبی پر رحمتیں بھیج دے, تو رحمان و رحمت للعالمین. اللہ کی رحمت گئی نبی پر, درود پڑھنے والا کتنا خوش نصیب. فرمایا میرے محبوب کے امتی, محبوب پر تو رحمتیں بھیجوں گا ہی, تو اس کا جو ہے اس کی جو سفارشیں کر رہا ہے تو یوں رحمتیں گھوم گھما کر تمہیں بھی بھیج. کیا کرو. پھر خوش نصیبی اور سعادت تو اس کی, فرما من صلی علی عند قبری سمیتہو, جس خوش نصیب سعادت کو یہ دولت مل گئی, میرے پاک روزے پر آیا, ادب سے کھڑا ہوا اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, درود و سلام مجھے مخاطب کر کے پڑھا. فرمایا میں اپنے اس امتی کا درود سنتا ہوں اور خود جواب دیتا ہوں. کتنی بڑی دولت, کتنی بڑی سعادت. میرے محترم دوستو, جو شروع سے مضمون سمجھ رہے سمجھیں گے, جو بعد میں آئے وہ بھی شریک ہو جائیں. ربیع الاول کا مہینہ, حضور کی ولادت مبارکہ, حضور کے ذکر کا موسم, خوشیوں کا اظہار ضروری ہے, لیکن صرف زبانی خوشیاں نہیں, صرف زبانی شکر نہیں. حضور کی آمد پر عملی شکر چاہیے, پریکٹیکلی شکر. پہلا عملی شکر یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں درود و سلام کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. خود بھی پڑھا جائے, گھر میں بھی ایک ماحول بنایا جائے. اگر کر سکیں, بندہ انسان بڑا بندہ ہے, اب گھر جا کر کہنا کہ سب کو بلانا, نماز کا کہنا, درود شریف, اس واسطے تا سلطان صلاح الدین ایوبی دا ذکر چاہیے. ابھی پتہ چل جائے گا. جمعے کے بعد گھر جائیں, کہیں جی قاری صاحب بات کر رہے تھے ربیع الاول شروع ہوا, ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ شروع ہوا. سارے گھر والے بیٹھو, ہم میں سے ہر ایک روزانہ ربیع الاول چل رہا 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا. اتنی جرت کیڑا سلطان قاسم ٹیپو کرے گا؟ کچھ رہ گئے اتھے ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے تھے کہ تسی کی کرنا, یا ایک وقت طے کر لو, صبح کی نماز کے بعد, عشاء کے بعد, کوئی فارغ وقت, سارے گھر والے بیٹھے, سارے گھر والے بیٹھے, کہے ربیع الاول ہے, حضور کی آمد ہوئی, اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. عملی پریکٹیکلی شکر کیسے کریں؟ کیا منظر ہو, سارے گھر والے چھوٹے بڑے بیٹھے اور اللہ کے نبی پر درود بھیجے.
رحمتوں کی درخواست اوپر جا رہی، رحمان و رحیم، ادھر سے رحمتیں پاک روزے پر جا رہی، رحمت للعالمین، اور نیچے پڑھنے والا ایک مرتبہ پڑھے 10 رحمتیں آ رہی، 10 رحمتیں۔ جس گھر میں ربیع الاول ہے، عملی شکر میں درود شریف کی کثرت ہو گئی، بتاؤ کتنی رحمتیں آئیں گی؟ رحمتیں چاہیے یا جن چاہیے؟ رحمتیں چاہیے یا ڈپریشن چاہیے؟ پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ اب گھر کے ماحول میں جنات کو بلاؤ، پریشانیاں، ڈپریشن، ٹینشنیں، منہ پر 12 بجے ایک دوسرے سے کوئی منہ سے سیدھے منہ بات کرنے، یہ چاہیے یا رحمتیں چاہیے؟ تو پھر درود شریف پڑھیں گے، یہ سارا مہینہ پڑھیں گے۔ دوسرا عملی شکر، ربیع الاول آمد مصطفیٰ، شکر چاہیے۔ دوسرا عملی شکر، اللہ کے پاک نبی کی زندگی کو پڑھنا، سمجھنا، ایک دوسرے کو پڑھانا، گھر میں ماحول بنانا۔ ایسے کیا ہوتا ہے؟ ایپل بولو بی سے، بولو 2 جمع 2، ضرب 3، بولو 12۔ ہوں تسی بول نہیں رہے، اب معلومات لینا شروع کر دیں۔ ہر گھر کا ہر فرد سمجھتا ہے کہ 2 دونے 4، 4 دونے 5، 5 تیے 15 بچے کو پڑھانا ضروری ہے، کل نوٹ بھی کے گنے گا۔ لیکن میرے بیٹے کو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زندگی پتا، مجھے کتنی پتا، میری بیوی کو میرے نبی کی پاک بیویوں کا، حضور کی سیرت کا، کب شادیاں ہوئی کتنا پتا، میری بیٹیوں کو حضور کی بیٹیوں کے نام، زندگیاں، ان کے حالات کیا پتا۔ میرے گھر میں کسی کو نبی کی زندگی پتا ہے یا نہیں؟ کوئی سوال ہی نہیں۔ میں بلواتا نہیں، میں کہلواتا نہیں، میں پوچھتا نہیں، لیکن اگر یہی بیٹھے بٹھائے پوچھ لیں کس کس کے گھر میں پاک نبی کی سیرت پر کتاب موجود، پڑھی جاتی، سمجھی جاتی، گھر والے بیٹھتے، آؤ آج نبی کی زندگی پڑھیں، کنڈا بھی کوئی نہیں۔ ساری دنیا کی باتیں پتہ ہیں، بابے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، 9 بجے کا خبرنامہ نہیں چھوڑتا، تو تجھنی حالات پتہ ہونے چاہیے۔ تو کی کر لینے حالات پتہ کر کے؟ زندگی گزر گئی، نبی کی زندگی کا نہیں پتا، کب ولادت ہوئی، کیسے ولادت ہوئی، کون سے رشتے تھے، کیا بچپن تھا، کیا لڑکپن، کیا فرماتے تھے، زندگی کے معمولات کہتے تھے، گھر سے نکلتے کیا دعا کرتے، گھر آتے کیا دعا کرتے، بازار کی دعا، مسجد آنا جانا، سحری میں کیسے اٹھتے، کیا تہجد، کون کون سی دعائیں، بیمار کو پوچھنے جاتے کیا دعا، کوئی پتہ نہیں۔ 9 دیا خبریں سنی، کوئی ہمارا حال ہے؟ سر ہلاؤ۔ اس لیے کہہ رہا بچکانہ حرکتوں سے باہر آؤ۔ ربیع الاول آیا، میں جمع تفریق نہیں کرتا، میں تنقید نہیں کرتا، میرا اللہ جانتا ہے، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، سمجھا تو سکتا ہوں، میرا فرض ہے۔ 4 جڑیاں لگا لی، 4 لائٹیں لگا لی، امت نے اپنا فرض پورا کر لیا، آمد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کر، نکلو بچپنے سے۔ کوئی تو ربیع الاول آئے، عملی شکر سارا ربیع الاول درود شریف پڑھتے گھر کا گزرے، کوئی تو ربیع الاول آئے، گھر سارا بیٹھے، حضور کی سیرت پر کتاب پڑھے، نبی کی زندگی سمجھے۔ ایسے ایپل بی سے بال اتنا ضروری نہیں، 2 جمع 2 4 بھی اتنے ضروری نہیں، دوسرے ادارے سندیں بھی اتنی ضروری نہیں، ماں باپ سمجھنا اتنا ضروری نہیں جتنا امتی کے لیے نبی کی زندگی سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھیں گے؟
اردو بازار سے سیرت المصطفیٰ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی کتاب ملتی ہے. کمال کمال کمال، اردو ادب کا بھی شاہکار مستند اسلامی سیرت پر کتاب ضرور خریدو. نوجوان پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لو، معمول بنا لو، نیت کر لو بیٹھے بیٹھے. سارا گھر بیٹھیں گے، کیا مزہ آئے گا. بیٹی پڑھ رہی اللہ کے نبی کی زندگی، یہ بچپن تھا، یہ جوانی تھی، یہ رات ایسے ہوتی تھی، صبح ایسے ہوتی تھی. سارے سن رہے، کبھی بیٹا پڑھ رہا، کبھی پوتا پڑھ رہا، کبھی پوتی پڑھ رہی. مزہ ہے یا نہیں؟ سمجھیں گے حضور کی زندگی، چلیں گے آگے. تیسرا شکر، پریکٹیکلی شکر، ربیع الاول آمد مصطفیٰ. تیسرا شکر یہ ہے کہ حضور کی زندگی جب پڑھ لی، حضور کی زندگی جب سیکھ لی، حضور کے طور طریقے سنتیں جب پتہ چل گئے، تیسرا پریکٹیکلی شکر، پھر ان کو اپنانا ہے. پھر ان کو بولو بھائی. جڑیاں لگانا آسان، خرچہ 500. لائٹیں آسان، خرچہ چلو 2000. بچپنا ہے، نکلو بچپنے سے. چلو زیادہ شوق ہے تو لگا بھی لو، لیکن کوئی جھنڈی چہرے پر بھی تو لاؤ. کوئی ربیع الاول، کوئی یہ جھنڈی چہرے پر بھی تو آ جائے. میرے پاک نبی کو آپ کے مکان پر لگی جھنڈیوں لائٹوں سے کوئی غرض نہیں. میرا نبی اس لیے آیا کہ تم دنیا سے رخصت ہو تو سفید کفن میں یہ بال چمک رہے. فرشتہ پوچھے کس کا امتی، پھر دیکھتے ہی کہے یہ چہرے پر بال بتا رہے کس کا امتی. اللہ، نیت کرو. ربیع الاول آمد مصطفیٰ، پریکٹیکلی شکر یہ ہے. آج سے نیت کرو، جمعہ کے بعد گھر جا کر یہ سوال اٹھائیں گے، اللہ کے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے؟ سارا گھر اس طریقے پر کھانا کھائے. پانی کیسے پیتے تھے؟ سارا گھر نبی کے طریقے پر پانی پیے. رات سونا کیسے ہوتا تھا؟ سیکھ لیں، پوچھ لیں کیا دعائیں ہوتی تھی. آج رات سے ہی رات کا سونا ویسے ہو، کل صبح کا اٹھنا ویسے ہو. کریں گے کوشش. میرے محترم دوستو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد احب سنتی. طوطے کی رٹ نہیں چاہیے عشق مصطفیٰ کے دعوے. یہ صرف کھوکھلے دعوے کام آنے والے نہیں. جسے مجھ سے محبت ہے اسے میری سنت سے محبت ہے. یہ حضور کا ارشاد ہے. اس ربیع الاول میں لکھو، روز زیارت کرو. من احب سنتی کان معی فی الجنہ. سنو، جسے مجھ سے محبت، میرے طور طریقے سے محبت، میرا چہرہ، میرا لباس، میرا اٹھنا جاگنا، میرا بولنا چالنا، میرا کھانا پینا، میری شادی بیاہ، میری ساری ادائیں، اسے میری سنت سے محبت. جسے میری سنت سے محبت، اسے صرف جنت نہیں، جنت میرے قدموں میں جگہ ملے. دیکھ لو. پھر کہتے ہیں جی سنتی ہے کیا ہوا؟ نہیں بابا، صرف سنتی ہے نہیں، کیا ہوا؟ محبت کرنے والے کے لیے سنت بھی فرض سمجھو. نبی کا طریقہ جو ہے، ہم نے تو ایک صورت بنانی ہے. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے کمال کا شعر کہا، لطف آیا، دامت برکاتہم. فرماتے ہیں یہ حضور کی جو سنتیں ہیں، ظاہری اندر کچھ نہ بھی ہو تو یہ سنتیں پوری کر لیں. شیطان کے دھوکے میں نہ آئے. شیطان کیا کہتے ہیں جی بڈھا ہوئے گا تے داڑھی رکھے گا. اچھا، شیطان نہ کوئی ایگریمنٹ ہے کہ بڈھا ہوئے گا؟ تھوڑا ہنسی دو، کوئی گارنٹی ہے بڈھا ہونے؟ بڈھا ہونے پر حج بھی چھوڑ رکھا، بڈھا ہونے پر داڑھی بھی چھوڑ رکھی. پھر کچھ کو شیطان نے اس طرف لگا لیا، لو جی اسی تے گناہگار جے بندے ہم پھر داڑھی رکھیں گے تے بڑی بے ادبی.
فرما سب شیطان کے دھوکے ہیں، سب۔ کل اگر دنیا سے رخصتی ہو جائے، پیغمبر کی سنت چہرے پر سجی ہو، تو رب کے حضور جا کر اتنا ہی عرض کر دے۔ شیخ کہتے ہیں یا اللہ تیرے نبی کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا۔ تیسری چیز پیغمبر کی سنت پر آنا، ربیع الاول کا عملی شکر، آئیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی اور آخری چیز پیغمبر کی سیرت زندگی سیکھنا، پیغمبر کی سیرت زندگی سنت پر آنا، اور چوتھی چیز پیغمبر کی سیرت زندگی سیکھ کر دوسروں کو اس پر لانا۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، 100 باتوں کی ایک بات کروں گا، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، پرانے زمانے کی بات ہے، آج کل کی نہیں۔ آج کل تو فوت بھی ہو جائے موبائل پہ میسج کرو تو یار ایک جنازہ جا گیا، کر کے نہیں آیا، جس طرح 6 من کا وزن اٹھائے ہوئے، تدفین بھی ہو رہی، کہتا ہوں یار تھوڑی جی صحت صبر کرنے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں۔ یہ تھوڑی پرانی باتیں، جب انسان کے ہمدرد تھے، آج ہم کسی کے ہمدرد نہیں نا، کل ہمیں بھی ایسے ہی گرا کر آ جانا ہے۔ ہاں پہلے کہہ چکا ہوں، آج 4G ہے، کل 5G 6G، زیادہ مصروفیت ہوگی، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ آج جو بے رخیاں ہم جنازوں پر کر رہے، کوئی مغفرت کی دعا نہیں، کوئی ایصال ثواب نہیں، کوئی اللہ کی طرف توجہ نہیں، یا اللہ ایسے بخش دے، کچھ بھی نہیں، لگے ہوئے۔ خیر، تھوڑا پہلے انسانوں کے ہمدرد ہوتے تھے، اس لیے جب کوئی فوت ہوتا تو ایک سوال ضرور کرتے تھے، یار پیچھے کوئی ہے؟ کہتے تھے پیچھے کوئی ہے؟ وہ کہتے تھے ہاں پتر نے ماشاءاللہ۔ کہتے چلو شکر ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں پیچھے کوئی ہے تو چلو کام چلاتا رہے گا، ہمارا بھی آنا جانا لگا رہے گا، کام آگے بڑھائے گا۔ اور اگر یہ ہونا جی کو نہیں، پیچھے کوئی ہے، کوئی ہو۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، پیچھے امت چھوڑ گئے، امت۔ مشرکین نے کیا کہا تھا؟ اولاد نہیں، ہوش میں ہیں؟ بیٹا نہیں، کیسے اس کا کام آگے چلے گا؟ کون لے گا اس کا نام؟ کیسے اس کا کلمہ آگے بڑھے گا؟ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے پیغمبر کا بیٹا نہیں۔ ٹھیک ہے تم جیسے بیٹوں والے ہو، ایسے نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن یہ بات سمجھنا میرے پیغمبر میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر خاتم النبیین ہیں، ان کی امت قیامت تک، ان کا نام قیامت تک، ان کا کام قیامت۔ اس کا امتی کلمہ پڑھے گا نہیں، پڑھائے گا بھی، نمازی بنے گا نہیں، بنائے گا بھی، اس کا امتی اس کی سنت اپنائے گا نہیں، دوسروں کو لائے گا بھی۔ ربیع الاول حضور کی آمد، خوشی کا اظہار، عملی شکر چاہیے۔ پہلا شکر درود پاک کی کثرت کریں گے، دوسرا شکر حضور کی زندگی پڑھیں گے سمجھیں گے، تیسرا شکر حضور کی سنت پر آنا آئیں گے، چوتھا شکر حضور کی سنت پر لانا لائیں گے۔ اللہ